سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 10 جون ہے، دن جمعرات۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ مسجد نبوی میں مؤذن ائمہ انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری ملازمت سے برطرف۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے پر مسجد نبوی انتظامیہ کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو سبکدوش کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی میں ائمہ اور مؤذن حضرات کی انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کیا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ کے سیکریٹری کو دونوں عہدوں کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ انہیں ادارے کی تنظیم نو کا کام بھی سپرد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے اس موقع پر پالیسی بیان میں کہا کہ ترقیاتی پروگرام 2024 کے مطابق ترقیاتی عمل میں کسی کی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سب مطلوبہ طریقے سے ڈیوٹی دیں، کام میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور لاپرواہی کو قریب نہ پھٹکنے دیں۔ یاد رہے کہ کوتاہی اور لاپرواہی برتنے والوں کا احتساب ہوگا اور ان کے خلاف تمام ضروری کارروائی ہوگی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز 45 منٹ دیر سے شروع کرنے اور اس سلسلے میں لاپرواہی برتنے پر دونوں عہدیداروں کو ملازمت سے برخاست کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث داعشی کا سرقلم۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کل بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث داعشی جنگجو کو سنائی گئی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے جدہ میں مجرم کا سر قلم کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ مکہ معظمہ کے علاقے جدہ گورنری میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث مصر سے تعلق رکھنے والے ولید سامع الزہیری کا 23 شوال کو سر قلم کر دیا گیا۔ سزا پانے والے داعشی نے کچھ عرصہ قبل جدہ میں ایک پیٹرول پمپ پر نماز فجر ادا کرنے میں مصروف سیکیورٹی اہلکار ہادی ابن مسفر القحطانی کو قتل کر دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مجرم نے سیکیورٹی اہلکار کو نماز میں تنہا پا کر موقع سے فائدہ اٹھایا اور نماز کے دوران اس پر چاقو سے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ کارروائی کے بعد مجرم جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے عدالت کے سامنے جرم کا اعتراف کرنے کے ساتھ داعش کے ساتھ اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا۔ بیت اللہ کے پہلو میں رابطۂ عالم اسلامی کی میزبانی میں افغانستان امن کانفرنس آج۔ امن کی سرزمین اور بیت اللہ کے قریب رابطۂ عالم اسلامی کی میزبانی میں مکہ مکرمہ میں آج جمعرات کو افغانستان امن کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں امن کا اعلان کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز علماء، دانشور، مختلف جماعتوں کے قائدین اور سفراء شرکت کریں گے۔ خانہ جنگی کے شکار افغانستان میں امن کے لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی، جس کا مقصد افغانستان کے متحارب دھڑوں کے درمیان مفاہمت اور مصالحت کی راہ ہموار کر کے ملک کو جنگ کی تباہ کاریوں سے نجات دلانا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کو دیر امن استحکام کی منزل کی طرف آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ کاوش مملکت سعودی عرب کی افغانستان میں قیام امن کی مساعی کا واضح ثبوت ہے۔ افغانستان امن کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں رابطۂ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالکریم علی عیسیٰ، پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری، افغانستان کے وزیر حج محمد قاسم حلیمی، دونوں ملکوں کے کبار علماء، پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر بلال اکبر، افغان سفیر احمد جاوید مجددی، پاکستان کے اسلامی تعاون تنظیم میں مستقل مندوب رضوان سعید شیخ اور دیگر شرکت کریں گے۔ مقبوضہ القدس کے نواح میں شدید آگ بھڑک اٹھی، متعدد دیہات متاثر، آبادی کا انخلا۔
اسرائیل کے مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم کے نواح میں لگنے والی آگ متعدد دیہات تک پھیل گئی ہے۔ بدھ کے روز القدس کے نواح میں جنگلی درختوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد شہر کے نواح میں واقع بعض دیہات کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ درجنوں اسرائیلی فائر فائٹر اور 10 فضائی ٹینکروں کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ یروشلم سے تل ابیب جانے والی مرکزی شاہراہ اور ریلوے لائن دونوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ شاہراہ اور ریلوے لائن ان دونوں شہروں کو ملاتی ہے۔ اسرائیلی حکام نے آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ آگ بڑی تیزی سے شہری آبادی کے نزدیک واقع جنگلوں میں پھیل گئی تھی اور یروشلم کے نواح میں واقع پہاڑیوں پر آسمان کی جانب سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ سعودیہ عرب یمبو دنیا کا تیسرا گرم ترین شہر قرار۔ سعودیہ عرب کے محکمہ موسمیات نے انکشاف کیا ہے کہ مغربی شہر یمبو میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شدید گرمی کے اعتبار سے یمبو دنیا کا تیسرا گرم ترین شہر بن گیا ہے۔ سعودی ماہر موسمیات اور القصیم یونیورسٹی میں شعبہ موسمیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبداللہ المسند نے ایک ٹویٹ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یمبو شہر کا درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ شہر دنیا کا تیسرا گرم ترین شہر بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ السابیہ شہر میں درجہ حرارت 46.4 ڈگری، وادی الدواسر 46 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ سعودی عرب کے گرم ترین علاقے ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے 5 جزیرے سخت گرمی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ مشرق میں پاکستان اور مغرب میں افریقی خطہ گرمی کا مرکز ہوگا۔ سعودی عرب ہائی وے پر ٹریفک کی مخالف سمت ٹرک دوڑانے والا ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم اور ریاض کے درمیان ہائی وے پر ٹریفک کی مخالف سمت ٹرک چلانے والے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈرائیور نے ٹریفک قانون کی سنگین خلاف ورزی کر کے اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ریاض صوبے کی پولیس کے میڈیا ترجمان میجر خالد القریدیس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کلپ میں ایک ٹرک ڈرائیور کو قصیم اور ریاض کے درمیان ہائی وے پر ٹریفک کی مخالف سمت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس نے دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ صوبے میں روڈ سیفٹی کی اسپیشل فورس نے فوری طور پر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ مذکورہ ڈرائیور مملکت میں مقیم ایک نیپالی شہری ہے۔ وہ عمر کی 5ویں دہائی میں ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور نارمل حالت میں نہیں تھا۔ کورونا ویکسینیشن نہ کرانے والوں کی موبائل سم بلاک کرنے کی تجویز۔ پاکستان کے صوبے پنجاب حکومت نے لازمی ویکسینیشن کے سلسلے میں پابندیوں سے متعلق تجاویز تیار کر لی ہیں۔ حفاظتی ٹیکے نہ لگانے والوں کا شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، پارکس، سرکاری دفاتر میں داخلہ بند کرنے اور موبائل سم کارڈ بلاک کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ یہ تجاویز صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران پیش کی گئی۔ اجلاس کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے، ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد کو بڑھانے، سرکاری اسپتالوں میں طبی سہولیات میں اضافہ اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت اور زندگیوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کورونا سے چھٹکارا ویکسینیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حامد میر کا وضاحتی بیان کس کے لیے ہے؟ پاکستان کے سوشل میڈیا پر صحافتی تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ بیان سامنے آنے کے بعد جہاں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ جیو نیوز کے اینکر اور صحافی حامد میر نے اپنے متنازع بیان پر فوج سے معافی مانگ لی ہے، وہیں حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ وضاحتی بیان صحافتی تنظیموں کا ہے اور ان کی وضاحت اسٹیبلشمنٹ اور جیو کی انتظامیہ کے لیے نہیں بلکہ صحافتی تنظیموں کے لیے ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف درخواستیں جمع ہونی شروع ہوئیں تو اس وقت صحافتی تنظیموں نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ان کا یعنی حامد میر کا دفاع کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ صحافی اور یوٹیوب ولاگر اسد پر تشدد کے بعد ان کی حمایت میں منعقد ہونے والے ایک مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حامد میر نے ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی تھی کہ آئندہ کسی صحافی پر ایسے تشدد نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ گھر کی باتیں بتانے پر مجبور ہوں گے۔ ان کی تقریر میں کہی گئی باتوں سے واضح تھا کہ ان کی تنقید کا نشانہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس تقریر کے بعد 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جیو نیوز پر چلنے والے پروگرام کی میزبانی سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور چینل کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں چھٹی پر بھیجا گیا ہے۔ بوسنیا کے قصاب کی عمر قید کی سزا برقرار۔ دی ہیگ میں قائم اقوام متحدہ کی اپیل کورٹ نے بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والے سابق سرب جنرل راتکو ملادیج المعروف قصاب بوسنیا کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ 22 نومبر 2017 کو دی ہیگ میں سابق ریاست یوگوسلاویہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل میں ہونے والی سماعت میں ملادیج کو جنگ کے دوران نسل کشی اور دیگر مظالم کے 11 میں سے 10 الزامات پر مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف ملادیج نے اپیل کی تھی۔ اپیل کی سماعت 5 رکنی بینچ نے کی اور اپیل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ ملادیج سزا کو کالعدم کرنے کے لیے اپنی بے گناہی کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ملادیج اس فیصلے کے خلاف اب کہیں اپیل نہیں کر سکیں گے اور انہیں عمر قید کی سزا کاٹنی ہوگی، البتہ یہ واضح نہیں کہ وہ اپنی سزا کہاں کاٹیں گے۔ دوران سماعت ملادیج عدالت میں موجود تھے۔ ایرانی مظاہرین نے سخت گیر صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگا دی۔ ایرانی مظاہرین نے ضلع جہار میں صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کی رہائش اور ان کے مقامی دفتر کو نذر آتش کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابراہیم رئیسی کا نام برسوں قبل ایران میں مخالفین کو اندھا دھند پھانسی دینے میں کمیٹی کے ایک نمایاں رکن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ایرانی انقلاب کے ایک بانی رہنما آیت اللہ علی منتظری نے ایک آڈیو ریکارڈنگ میں انکشاف کیا تھا کہ سن 1980 کے دوران ایران میں قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام میں ابراہیم رئیسی بھی پیش رہا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور یورپی حکومتوں کی جانب سے ایران میں انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر ابراہیم رئیسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس شخص کو سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی جگہ مستقبل کا سپریم لیڈر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ابراہیم رئیسی ایران میں سخت گیر حلقوں اور مغرب مخالف رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ رئیسی کے ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد علی جعفری اور دیگر کے ساتھ بھی خوشگوار مراسم ہیں۔ میکرون کو تھپڑ مارنے والے شہری کو کیا سزا مل سکتی ہے؟ فرانس کے صدر میکرون نے ایک شہری کی جانب سے تھپڑ رسید کرنے کے واقعے کو انتہا پسند متشدد افراد کا ذاتی فعل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندوں کو سیاسی ڈائیلاگ پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میکرون کو گزشتہ روز فرانس کے مشرقی علاقے میں دورے کے موقع پر استقبالیہ تقریب میں کھڑے ایک شخص نے ہاتھ ملانے کے بعد منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا، جس کے بعد صدر کے حفاظتی دستے میں شامل پولیس اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والے فرد کو حراست میں لے لیا تھا۔ تھپڑ مارنے والے شخص کے خلاف سرکاری اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنانے کی پاداش میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 6 مہینے قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔